عبداللہ بھی تیار ہو گئے. یہ لشکر عظیمہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی رہنمائی میں چلتے چلتے پہنچا ہے میدان جنگ میں. جہاد شروع ہوا, لڑائی شروع ہوئی, عبداللہ لڑے ہیں بہادری کے ساتھ, کئی کافروں کو واصل جہنم بھی کیا. اچانک پتہ نہیں عبداللہ کے ذہن میں کیا آیا, انہوں نے تلوار چھوڑی, کافر چھوڑے, جنگ چھوڑی, جہاد چھوڑا, آ گئے حجرہ مصطفیٰ میں, سرکار دی بارگاہ آ گئے تے ہاتھ بنتے سرکار دی بارگاہ عرض کر دین حضور اے بہانہ بڑیا کھلوتا ہے جنگ دا, تے حضور کرم چ فرماؤ تو مینوں اللہ دی بارگاہ چوں شہادت دی موت لیتے عطا فرماؤ. نہیں تو بولنا چاہیے اس گل تے, اے بھی میری جناب دی خدمت کرنی پوسی مینوں بھئی تقریر بھی کرا تے گل دی اہمیت بھی دساں کہ ایتھے تانوں بولنا ہے, ایتھے تانوں چپ رہنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, ہاتھ اٹھا کے لب کھول کے سینے کے زور سے بول نعرہ رسال, سخی بن کے بول, سخی بن کے بول نعرہ حیدری. حضور شہادت کی موت لے کے دیں. اب یہاں یہ مسئلہ سرکار عبداللہ کو نہیں آتا تھا کہ میں اللہ سے مانگ لوں, بولو نا, چلو من لیا باس واسطے ہی من لیا کہ سرکار عبداللہ بھول گئے, تو یہ مسئلہ سرکار دو عالم علیہ السلام بھی نہیں دس سکے. مجھ سے مانگتے ہو عبداللہ, اللہ سے مانگو, شہادت رب نے دینی ہے کہ میں نے دینی ہے, اللہ تو مانگ نہیں. حضور شہادت کی موت لے دیں اللہ کی بارگاہ سے. سرکار کا کرم بھرا جملہ سماعت فرمائے. سرکار نے فرمایا عبداللہ مرنا چاہنا ہے, سانو ویکھ ویکھ کے جی بھر گیا ہی, موت پہ منگنا ہے, رج گیا محمد نو ویکھتے علیہ السلام. اندر نہ سونے تانوں ویکھتے کون رجدا ہے, تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ حضور اس اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جس نے آپ جیسا حسن کا شاہکار پیدا فرمایا ہے, اسے دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا عبداللہ ہو سکتا ہے کہ تو سانو ویکھ ویکھتے رج گیا ہوئے, پر قلب محمد کی تمنا یہ ہے کہ تو علی مینوں میری نظراں دے سامنے ٹردا پھردا ہویا نظر آ. وہ سامنے درخت ہے, اس کی چھال اتار کے لے آؤ. عبداللہ بھاگے بھاگے گئے, درخت کی چھال اتار کے لے آئے. سرکار نے فرمایا بازو کرو, انہیں اس طرح کیتا. سرکار نے بازو دائیں بازو پر درخت کی چھال باندھ دی. حضور یہ کیا فرمایا اے تویت ای, کیسا ہے تعویذ, یہ تعویذ ہے. حضور کیسا تعویذ مینوں نہیں پتا, اختیار اور کہیں نو آن دینا. سرکار نے فرمایا یہ ایسا تعویذ ہے, تو میدان جنگ میں جا کر کافروں کو مارے گا, لیکن عبداللہ کسی کافر کی تلوار اور تیر اور نیزے کی خراش تک تیرے جسم پر نہیں آئے گی. مینوں علم غیب دی تعریف بھی کر دے ہو تے مینوں اختیار دی تعریف بھی کر دے ہو, تو سب کو مارے گا, تینوں کسے نہیں مار سکنا. دنیا میں ہے کوئی ایسا کمانڈر ان چیف جو میدان جنگ میں اپنے فوجی کو زندگی کی گارنٹی دے سکے کہ جاندہ پہ تے آ بھی جاسیں؟ ہے کوئی ایسا؟ قطعی طور پہ نہیں. رب نے یہ کمال عطا فرمایا ہے تو صرف آمنہ کے لال کو عطا فرمایا ہے, سرکار دو عالم علیہ السلام کو عطا فرمایا. فرمایا تم جاؤ گے مارو گے, مرو گے نہیں. وڈے بوہاں دے نوکر بھی سمجھدار تے سیانے ہوندے. عرض کیتی سونیا میں منگیے شہادت تے تساں دے چھوڑیے زندگی. حضور تلوار نہیں لگے گی تو مروں گا کیسے, شہید کیسے ہوں گا؟ سرکار نے فرمایا عبداللہ تعویذ میں نے دے دیا ہے, اب تو نے تلوار سے تو مرنا نہیں. تو حضور شہادت سنیے, سرکار نے فرمایا رہ گیا شہادت کا مسئلہ. عبداللہ اگر تو بخار سے بھی مر گیا, بخار سے بھی مر گیا, اللہ کی بارگاہ سے مرتبہ شہادت لے کے عطا نہ کروں, مجھے رب کا یار نہ کہنا. بخار سے بھی مر گیا تو بھی شہید. اچھا جی, سرکار عبداللہ گئے تعویذ باندھ کر لڑے میدان جنگ میں, اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. دوستو منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر حدیث پاک کا مطالعہ کر کے اور عظمت رب کعبہ کی قسم کھا کے
آپ کو بتاتا ہوں جنگ ختم ہو گئی لیکن نا واہ مجال ہے جو عبداللہ دے جسم تے خراش تک بھی آئی ہوئے نہیں آئی خراش. اور سرکار کا یہ معمول تھا کہ مفتوحہ علاقے میں سرکار دو عالم علیہ السلام 3 دن تک جنگ ختم ہونے کے بعد بھی سرکار قیام فرما ہوا کرتے تھے. جنگ مکن کے بعد بھی 3 دن تک. اچھا تیسرا دن ہوا سرکار عبداللہ کو بخار ہو گیا. جیندے بیٹھے ہو. تیسرا دن عبداللہ پاک کو بخار ہو گیا. تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. بخار ہوا, صحابہ بھاگے, عبداللہ کوئی دوائی, کوئی حکیم, کوئی طبیب, کوئی پھکی, کوئی علاج. فرمانا یہ عام بخار نہیں, یہ وہی بخار ہے جو میرے یار کی زبان سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لو بیلیو اثر دا دیگر دا ویلا ہویا, دیگر دا عبداللہ پاک دی روح پاک جسد نوری تو پرواز کر گئی. پرواز کر گئی. حضور کو خبر پہنچی, حضور آپ کا وہ درویش ملنگ عاشق نہیں تھا پردیسی عبداللہ مکہ والا, ہاں حضور وہ وصال ہو گیا ان کا. سرکار تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ اٹھاؤ غسل دو کفن دو. صحابہ نے اٹھایا, غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. اس عبداللہ کے مقدر پہ قربان جائیں جس کا جنازہ ساری کائنات کے رسول نے خود پڑھایا ہے. جنازے کے بعد جنازہ اٹھانے کی باری آئی. صحابہ نے کہا حضور جنازہ اٹھائیں, فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. تو حضور جنازہ کون اٹھائے؟ فرمایا یہ عبداللہ میرا عاشق تھا, اس نے سب کچھ قربان کیا تھا میرے چہرے کی ایک جھلک پر. اس کا جنازہ اور کوئی نہ اٹھائے. میرے عاشق عبداللہ کا جنازہ ایک طرف سے صدیق اکبر اٹھائے, ایک طرف سے فاروق اعظم اٹھائے. ایک پاسوں صداقت شہنشاہ, ایک پاسوں عدالت شہنشاہ. اٹھاؤ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, اور محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. اٹھاؤ صدیق, اٹھاؤ عمر. اٹھایا جنازہ, پہنچے قبر شریف پر. صحابہ نے عرض کیا حضور دفن کریں عبداللہ کو؟ فرمایا ٹھہر جاؤ. رک گئے. حضور کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلے میں خود اس کی قبر میں اتر کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے میرے یار کا گھر کیسا بنایا ہے. دنیا میں 6 خوش نصیب ایسے ہیں, 6 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی قبروں کے بند ہونے کے بعد تو سرکار نے جلوہ گری فرمائی ہے, ہر مومن کی قبر میں ہوتی ہے, لیکن سرکار ان کے قبر میں آنے سے پہلے سرکار نے خود قبر میں قدم رنجہ فرمایا ہے. 6 خوش نصیب, ان میں سے ایک سرکار عبداللہ بھی ہے, اور دوسری سرکار مولا علی شیر خدا کی اماں جان ہے, حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ. ٹھیک ہے, آپ کی قبر شریف کے اندر بھی سرکار دو عالم اسلام نے, اور آپ کو تو اپنا سرکار نے کرتا دیا تھا کفن کے لیے. علی پاک دی اماں جان نو. یہ عبداللہ. اب یہ منظر آپ کے ذہنوں میں آنا چاہیے. صحابہ پاس کھڑے تھے, جیسے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس عاشق عبداللہ مزنی کی قبر شریف میں قدم رنجہ فرمایا نا, حضور اترے اس کی قبر میں. صحابہ کی دوستو, صحابہ کہتے ہیں ہماری چیخیں نکل گئی, اور سرکار عبداللہ ابن مسعود سمیت کئی عظیم الشان صحابہ اوندن ڈاکرا مار دے پر روندن تے چیخا مار دے پر روندن. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم میں سے ہر بندے کی خواہش تھی کہ کاش آج عبداللہ نہ مرتا, عبداللہ کی جگہ پہ ہمارا جسم پڑا ہوتا. ایسی سرکار کی کرم نوازی. سرکار قبر میں اترے, قدم رنجہ فرمایا, ملاحظہ کیا, دعا کی, باہر تشریف لائے. باہر نکلے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ عاشق کو, مزنی کو, صحابہ کرام پر ایسے نہیں کہ تم دفن کر دو, نہیں, بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے عبداللہ کو صحابہ کے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاتھوں سے خود دفن فرمایا ہے. دفن کیا. جب مٹی ڈال دی گئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے انہی جد اللہ والے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا مولا اس عبداللہ کے مرنے کے وقت تک مولا میں محمد تو اس پہ راضی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ابھی بھی نہیں سمجھے.
مولا عبداللہ دے مرن دے ویلے تک میں محمد کریم علیہ السلام تا اس تے راضی آسوں. دوستو اگلی بات پھر اعلیٰ حضرت نے پوری فرما دی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ کی نمازوں کا ذکر نہیں کیا کہ بڑا نمازی تھا اس لیے معاف کر دے, بڑے کافر قتل کیتے سو مولا تاں جب معاف کر, بڑا عبادت گزار تھا ہجرت کر کے آیا تھا اس لیے معاف کر دے. کوئی بات نہیں, کوئی حوالہ نہیں. حوالہ صرف یہ ہے کہ مولا اس پر میں محمد تو راضی ہوں علیہ السلام. بس جس بندے پر مصطفیٰ راضی ہے اسی پر خدا راضی. تو پھر مجھے بھی سوچنا چاہیے, پھر آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات گرامی سے ہمارا محبت برا رشتہ قائم ہے یا نہیں ہے. اگر تو قائم نہیں ہے تو قائم کرنا چاہیے, اگر قائم ہے تو اس کو مضبوط کرنا چاہیے, اور اس کی مضبوطی کی صورت یہ ہے اطاعت الہی اور ذات مصطفیٰ پر کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی, کثرت کے ساتھ بکثرت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود بھی پڑھا کیجیے اور سلام بھی پڑھا کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے میری ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے, سرکار فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت لے کے جائے گا. تیز تو سونی گل ہو نہیں سکتی کہ بندے دی اخیر چنگی ہو جاوے. لہذا آپ بھی اور میں بھی یہ تہیہ کر لیں کہ جتنی سانسیں ہماری ناک میں باقی ہیں بقیہ ساری زندگی سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارک اللہ حیات پاک پر, ذات پاک پر درود بھی پڑھیں اور سلام بھی پڑھیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے برکت کا, رحمت کا, مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. اور مختار احمد قادری صاحب کو اللہ پاک بے شمار رحمات برکات عنایات کا ساتھ نصیب فرمائے, اور خلاق کائنات میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جناب